اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سامعین پر تشریف فرما نقیب ملت صدر کل مجلس اتحاد المسلمین بارسٹر اسدالدین اویسی صاحب، میرے ساتھی اراکین اسمبلی، سننے والے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور میری عزت امام پردہ نشین ماں اور بہنوں، حضرات، آج کا جلسہ یار سالار محترم کے نام سے منعقد کیا جا رہا ہے اور آپ سے اور ہم سب سے سالار ملت کو جدا ہو کر 5 برس گزر چکے۔ مجلس اتحاد المسلمین کی اپنی ایک تاریخ ہے اور مجلس اتحاد المسلمین کی اس تاریخ میں سالار محترم کی خدمات کو سرزمین دکن کے مسلمان کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ مجلس اتحاد المسلمین کی تاریخ تو بہت پرانی ہے اور مجلس اتحاد المسلمین سلطنت آصف جاہی کے دور میں قائم ہوئی اور مجلس اتحاد المسلمین پہلے بین المسلمین کے نام سے جانی جاتی تھی، بعد میں اتحاد المسلمین مجلس کا نام مجلس اتحاد المسلمین پڑا اور پھر ہندوستان کی آزادی کے بعد اور ہندوستان کی آزادی سے پہلے پولیس ایکشن ہوا سرزمین دکن پر اور پولیس ایکشن کی تباہی اور بربادی سے شاید یہاں کھڑے نوجوان واقف نہیں۔ آج میں مجلس اتحاد المسلمین کی تاریخ کو بیان کرنا اپنی ذمہ داری اور فرض سمجھتا ہوں کہ لوگ آج مجلس اتحاد المسلمین کے اس طاقت اور اس سجے سجائی ڈائس کا حصہ بننا چاہتے ہیں، لیکن ایک دور وہ بھی تھا جب نہ صرف مجلس اتحاد المسلمین بلکہ سرزمین دکن سے ہماری شناخت کو مٹانے کے منصوبے بنائے گئے۔ ایک دور وہ بھی تھا جو پولیس ایکشن کے نام پر ہماری عصمتیں لوٹی، ہماری آبرو لوٹی، ہماری لہلاتی ہوئی کھیتیاں اجڑی، ہمارے جگمگاتے ہوئے محلات ویران ہوئے، ہماری جاگیریں لوٹی، ہمارا منصب لوٹا، ہمارا تخت لوٹا، ہمارا تاج لوٹا، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا۔ ارے لکھنے والوں نے یہاں تک کہ لکھا کہ پولیس ایکشن کے نام پر 1.5 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام ہوا سرزمین دکن پر۔ نہ صرف حیدرآباد بلکہ حیدرآباد سے آگے آپ جانتے ہیں کہ بولارم علاقہ ہے، اس بولارم کے علاقے میں پولیس ایکشن کے ایک تاریخ رات میں 14 لوگوں کو زندہ جلا دیا گیا تھا۔
نہ صرف یہ بولا رہا ہوں بلکہ ہم آگے بھی بڑھے تو سارا ریاست حیدرآباد، سابقہ ریاست حیدرآباد، سرزمین دکن آگ کی شوروں میں تھا، عصمتیں لٹ رہی تھیں، آبرو لٹ رہی تھی، کبھی بیدر جل رہا تھا تو کبھی شولہ پور جل رہا تھا، کبھی جالنا جل رہا تھا تو کبھی بھیل میں عصمت لٹ رہی تھی، تو کبھی اورنگ آباد میں تباہی و بربادی تھی، تو کبھی ناندیڑ میں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا تھا۔ ارے ہر جگہ پر گلبرگہ میں تباہی و بربادی، ہر جگہ سابق ریاست حیدرآباد میں چن چن کر مسلمانوں کی عزتوں کو لوٹا گیا، ان کی آبرو کو لوٹا گیا، ان کو تباہ و تاراج کر دیا گیا۔ اور مولانا ابوالکلام آزاد نے مخاطب ہوتے ہوئے کہا تھا کہ پولیس سیکشن ایک ایسا ناسور ہے جس کو میں اپنے ساتھ اپنے خبر میں لے جاؤں گا۔ ایسی تباہی و بربادی ہوئی، ہمارے تخت و تاج چھین لیے گئے، جاگیریں چھین لی گئی، ہماری منصبیں لٹ گئیں، ہم تباہی و بربادی کے دہانے پر آ گئے۔ کل تک جو جاگیردار تھا، صبح کا سورج نکلا اور وہ اس کی جاگیر لٹنے کے بعد وہ روڈ پر فٹ پاتھ پر آ گیا۔ ایسی تباہی و بربادی تھی کہ ایک بوڑھے باپ کے کھانے پر نوجوان بیٹے کی لاش کا بوجھ ڈالا گیا، تو پھر کئی جگہوں پہ ہماری بستیوں کو لوٹا گیا، ہماری آبادیوں کو تباہ برباد کر دیا گیا۔ بہرحال ایک تاریخ ہے، پنڈت سندر لال نے اپنے رپورٹ میں ہی کہا کہ 1.5 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام ہوا تھا۔ ارے آج مورخ کا قلم آزاد نہیں ہے، اس لیے حقیقی تصویر سامنے نہیں آتی اور صرف مسلمانوں کو ظالم بنا کر بتلا کر پیش کیا جاتا ہے۔ آج سے 4 روز قبل بھی فرقہ پرست ایک ٹی وی چینل میں تاریخ حیدرآباد کو بتایا گیا تو صرف اور صرف مسلمانوں پر کیچڑ اچھالا گیا، ان کو ظالم بتایا گیا، ان کی حکومت کو ایک ظالموں کی حکومت سے تعبیر کیا گیا۔ ارے مسلمان ظالم نہیں، مسلمان حکمرانوں نے ارے اس سرزمین دکن کو سجایا ہے، سنوارا ہے۔ اگر آج دنیا سے کھینچ کھینچ کر لوگ اگر حیدرآباد کی طرف آتے ہیں تو دعوت نظارہ اگر حیدرآباد کو کھینچ کر لاتا ہے یا دیتا ہے تو وہ 4 مینار کی 4 بلندیاں دیتی ہے۔ اگر حیدرآباد کوئی آتا ہے تو مکہ مسجد کو دیکھنے آتا ہے، قلعہ گولکنڈہ کو دیکھنے آتا ہے۔ اور مسلم حکمرانوں نے 3 لاکھ کی شہر کی آبادی کے لیے ہمایت ساگر و عثمان ساگر بنایا۔ ارے کتنے تالاب بنائے، ارے نہ صرف تالاب، نہ صرف یہ خوبصورت عمارتیں بلکہ عثمانیہ یونیورسٹی بھی ہمارے ہی آبا و اجداد اور مسلمان حکمرانوں نے بنائے، کیا اس بات سے انکار کیا جا سکتا ہے؟ دواخانے عثمانیہ کس نے بنایا؟ مسلم حکمرانوں نے بتایا۔ ارے ظالم ہوتے تو یہ عمارتیں تعمیر نہ کرتے۔ ارے آج جس عمارت میں بیٹھ کر اس ریاست کے فیصلے ہو رہے ہیں اور کل کو شاید اس ریاست کے تقسیم کا بھی فیصلہ ہو، وہ اسمبلی بھی مسلم حکمرانوں نے مسلمانوں نے بنائی تھی۔ چاہے آپ سے انکار کر سکتے ہیں، ارے حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے، لیکن مسلمانوں کو اور ان کی حکومتوں کو ظالم کہہ کر پیش کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں نے نہ صرف اس ریاست کو سجایا ہے بلکہ اس ملک کو بھی سجایا ہے، سنوارا ہے۔ پولیس سیکشن کی تباہی و بربادی کے بعد جب ہمارا کارواں لٹ چکا تھا، ارے آج یہ آپ کے سامنے خلوت کا یہ پیلس ویران ہو چکا تھا، کنگ کوٹی پیلس ویران ہو چکا
کی زینت بن چکے تھے. ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا, صرف خوف تھا, مایوسی تھی. شاید میرے اس جملے پہ لوگ اعتراض کرے, لیکن ایک حقیقت ہے کہ بیگم بازار سے مسلمان ٹوپی پہن کر جاتا تو اس کی ٹوپی کو اٹھایا جاتا تھا. اور ایک دور وہ بھی تھا, ایسے ان حالات میں مجلس اتحاد المسلمین کا احیا کیا گیا. جب احیا ہوا تو لوگوں نے کہا کہ یہ دیوانوں کی جماعت ہے, یہ جنونیوں کی جماعت ہے. اور لوگوں نے یہاں تک کہا کہ کیا ضرورت ہے مسلمانوں کی ان کی اپنی جماعت کی. کئی لوگوں نے یہ تک کہہ دیا کہ 1.5 لاکھ مسلمان کہتے ہیں, کیا آپ اور مسلمانوں کو کاٹنا چاہتے ہیں. مجلس کے اس وقت کے صدر کو 48 گھنٹے میں ملک کو چھوڑ کر جانے کے لیے کہا گیا. وہ جب اس ملک سے چھوڑ کر جا رہے تھے تو سرزمین دکن کے ہر ذی اثر, تعلیم یافتہ, سرمایہ دار, قابل, نیک ہر آدمی کے دروازے پر دستک دی اور کہا کہ پاکستان جا رہا ہوں اور اس مظلوم مسلمانوں کی جماعت مجلس اتحاد المسلمین کو قائم رکھنا ہے, زندہ رکھنا ہے, اور اس کی صدارت کو کوئی آگے بڑھ کر آپ کو قبول کرے. لیکن حاسم رضوی صاحب کی آواز چار مینار کے بلند میناروں سے ٹکرائی, پھر گولکنڈا کی مضبوط فصیل سے ٹکرائی, طویل پورے کے دروازے سے ٹکرائی, مکہ مسجد کے دیواروں سے ٹکرائی, ہر جگہ ٹکرا کر مایوس روٹی. تو رضوی صاحب نے کہا کہ میری آخری امید اگر کوئی ہے تو وہ عبدالواحد اویسی ہے. تو اپنے قاصدوں کو بھیجایا کہ جہاں عبدالواحد اویسی صاحب سے بولو کہ میں ملنا چاہتا ہوں, بات کرنا چاہتا ہوں. مرحوم صدر عبدالواحد اویسی صاحب فقہ ملت اور مرحوم صدر سالار ملت علامہ سلطان صلاح الدین اویسی صاحب اپنے گھر سے روانہ ہوتے ہیں, ادی کمیر جاتے ہیں عثمانی یونیورسٹی کے پاس جہاں پہ رضوی صاحب کا قیام تھا. وہاں پہ جا کر ملاقات کرتے ہیں تو رضوی صاحب کہتے ہیں کہ اویسی صاحب میں نے ہر ایک سے درخواست کی, ہر ایک سے التجا کی, ہر ایک سے خواہش کی کہ اس مظلوم مسلمانوں کی قیادت اپنے ہاتھ میں لے لے, مجلس کی صدارت کو لے لے, لیکن کوئی بھی تیار نہیں ہے. میں اب آپ میری آخری امید ہے, میں آپ سے درخواست کرتا ہوں, بتائیے کیا آپ مجلس کی صدارت کو قبول کرنے تیار ہیں. عبدالواحد اویسی نے کہا کہ رضوی صاحب آپ درخواست نہ کریں, یہ سرزمین دکن کا یہ غیور مسلمان آپ کا حکم کا دعوے ہے, آپ حکم کریے, اس کانٹوں بھرے تاج اور مظلوم مسلمانوں کی قیادت کو اپنے ہاتھ میں لینے تیار ہو. اور عبدالواحد اویسی نے مجلس اتحاد المسلمین کی صدارت کا کانٹوں بھرا تاج اپنے سر پہ پہن لیا اور مجلس کی صدارت کو قبول کیا. اور اس کے بعد رضوی صاحب پاکستان کو روانہ ہو گئے. ایک کاغذ منگایا, روانہ ہونے سے پہلے کاغذ پہ لکھا کہ میں عبدالواحد اویسی کو صدر مجلس اتحاد المسلمین نامزد کرتا ہوں. بعد میں اراکین شورا سے اس کی توثیق کرا لی جائے اور پاکستان کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں. اور مجلس کی صدارت لی تو اس وقت مجلس کے پاس ایک پیسہ بھی نہیں تھا. مجھے یاد آتا ہے سالار کا وہ جوڑا اور ایک ٹوٹا قلم اور پھٹا کاغذ بھی مجلس کے پاس نہیں تھا. ارے وہ حالات تھے مجلس کے. مجلس کی قیادت لی
شہر حیدرآباد میں جلسے کرنے کے لیے. ارے آج مجلس کے جلسوں میں ہزاروں اور لاکھوں کا مجمع ہے. آج جہاں تک میری نظر جا سکتی ہے وہاں تک سروں کا سمندر ہے. ادھر بھی سروں کا سمندر ہے, ادھر بھی سروں کا سمندر ہے, اور گھروں میں بیٹھ کر سننے والی پردہ نشین ماں اور بہنوں کے بھی سروں کا سمندر ہے. لیکن وہ بھی ایک وقت تھا جب فخر ملت علامہ جلسوں کے لیے نکلتے تھے تو سننے والے کوئی نہیں ہوتے تھے. خوف کا یہ عالم تھا کہ کوئی لائٹ دینے کو تیار نہیں تھا, کوئی اسٹیج بنانے کو تیار نہیں تھا, کوئی اسٹیج پہ بیٹھنے کو تیار نہیں تھا. اپنے گھر کے دروازوں, وہ دربیوں, وہ کھڑکیوں میں سے جھانک کر دیکھتے تھے. اپنے گھروں سے نکل کر جلسوں میں بیٹھ کر سننے کی ہمت مسلمانوں میں نہیں تھی. یہ خوف کا عالم تھا, یہ خوف کا عالم تھا. جب عبدالواحد اویسی وہ خاطب کرتے تو سننے والا سلطان صلاح الدین اویسی ہوا کرتا تھا. جب صلاح الدین اویسی وہ خاطب کرتے تو سننے والا عبدالواحد اویسی ہوا کرتا. اور یہ حالات تھے. صرف غریب مسلمان جب پہلا جلسہ ہوا تو 2 سے 3 لوگ تھے, دوسرا جلسہ ہوا تو پھر 3 لوگ, 10-12 جلسے ہوئے تو 8-10 لوگ, 100 جلسے ہوئے تو 25-30 لوگ. اور وہ 25-30 لوگ میں کون تھے؟ ارے اسی سرزمین دکن کا غریب مسلمان تھا, پنچر جوڑنے والا مسلمان تھا, رکشے والا مسلمان تھا, بندی والا مسلمان تھا, غریب مسلمان تھا. خاندان اویس ایک نہیں 1000 سلام کرتا ہے غریب مسلمان کو کہ وہ نکل کر آئے. پہلے غریب مسلمان نکل کر آیا, بعد میں رئیس آنے لگے, بعد میں پیسے والے آنے لگے, بعد میں دولت مند آنے لگے, بعد میں سرمایہ دار آنے لگے. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے آج اس دیش پہ کئی دولت مند ہے, کئی سرمایہ دار ہے. لیکن ایک وقت تھا مجلس کو طاقت دی, اپنا پسینہ دیا, اپنا خون دیا تو غریب مظلوم مسلمان دیا. اور یہی غریب مسلمانوں نے مجلس اتحاد المسلمین کو سجایا, سنوارا, اور پھر 3 مارچ کو, مارچ کے مہینے میں 2 مارچ کو پسل بننے میں مجلس اتحاد المسلمین کا جلسہ ہوا. نوجوانوں سنو اس تاریخ کو, یہ تمہاری وہ تاریخ ہے جس کو تم کبھی بھولنا نہیں. اور وہ 2 مارچ کا جلسہ مجلس اتحاد المسلمین کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ تھا. لوگ اپنے ساتھ پانی لے کر آئے, جانی مادے لے کر آ رہے تھے, شطرنجیاں لے کر آ رہے تھے. اور غریب مسلمان ہے کہ فخر ملت عبدالواحد اویسی کے اس باغ جو پسل منڈے میں تھا, جو آج جمال کالونی, ریاست نگر, رکشا پورم جس کو کہتے ہیں, وہاں پہ باغ تھا, وہاں پہ مجلس کا جلسہ ہوا. تو کہنے والے کہتے ہیں کہ لاکھوں مسلمانوں نے اس جلسے میں شرکت کی تھی. جلسے میں شرکت کی, جلسہ ہو ہی رہا تھا, پولیس نے فخر ملت مولوی عبدالواحد اویسی مرحوم کے اس باغ کو, اس گھر کو گھیرے میں لے لیا. جلسہ ختم ہوا, فجر کی نماز بھی نہیں ہوئی, اذان بھی نہیں ہوئی,
فخر ملت علیہ رحمہ تہجد کی نماز کے لیے اٹھے تو پولیس آ کے کھٹکا مارتی ہے اور عبدالواحد اویسی صاحب کو سے کہتی ہے کہ ہم آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آئے ہیں. اور پھر رات کی تاریکی میں عبدالواحد اویسی صاحب کو گرفتار کیا جاتا ہے. گرفتار کر چنچل گلے کی جیل میں ان کو قید کر لیا جاتا ہے. فخر ملت گھر سے روانہ ہوتے ہوتے اپنے 26 سالہ نوجوان بیٹے کو طلب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین اویسی آج تمہارا باپ جیل میں جا رہا ہے. نہیں معلوم کہ میں جیل سے زندہ بھی آؤں یا نہیں. نہیں معلوم کہ مجھے حکومت ہند ہو سکتا ہے کہ پھانسی پر لٹکا دے. خیر جو بھی ہو اس ملت اسلامیہ اور مظلوم مسلمانوں کی خیانت اور ان کے عزم ان کے ارادوں کی حفاظت آج تمہارے ہاتھ میں سونپتا ہوں. اور عبدالواحد اویسی اپنے 26 سالہ نوجوان بیٹے کو مجلس اتحاد المسلمین کا کارگزار صدر نامزد کرتے اور جیل کو چلے جاتے. وہاں سے شروع ہوا سلطان صلاح الدین اویسی کی جدوجہد، قربانیاں، محنت، وہ کوششوں کے سفر کا آغاز. کیسے کیا آغاز؟ یہ عالم تھا کہ آج ہم جیل کو جاتے ہیں. ارے ہم جیل کو گئے، مصیبت ہوئی، تکلیف ہوئی، لیکن فخر ملت کو جتنی تکلیف ہوئی اتنی تکلیف تو شاید کسی کو نہیں ہوئی. فخر ملت کو جیل میں ڈال دیا گیا تو سالار ملت کے گھر کی لائٹ کاٹ دی گئی، تو سالار ملت کے گھر کا پانی کاٹ دیا گیا، تو سالار ملت کے جتنے پیسے بینک میں تھے ان سارے کھاتوں کو ضبط کر لیا گیا، منجمد کر لیا گیا. ایسا ظلم، ایسا ستم، اتنی مصیبتیں ہوئیں اور ان ساری مصیبتوں کو چھیڑتے ہوئے، محاورہ کرتے ہوئے سالار ملت نے اپنی جدوجہد کا آغاز کیا. اپنی ایک نارٹن موٹر سائیکل تھی، نارٹن موٹر سائیکل پہ ہمارا سالار نکلتا تھا اور جہاں سے بھی آواز آتی تھی مسلمان کی، جہاں سے بھی مسلمان پر ظلم ہوتا تھا یا جہاں کہیں بھی مسلمان کی بستیاں جلتی تھیں یا فساد ہوتا تھا تو اپنی ناٹن موٹر سائیکل پہ تنہا یہ مرد مجاہد سالار ملت پہنچ جاتا تھا اور اکیلے کھڑے ہو کے حکومتوں کا، دشمنوں کا محاورہ کرتا، اپنے سینے کو پیش کرتے ہوئے مسلمانوں کی عزت وہ گھروں کی حفاظت کرتا. ایسا مرد مجاہد کہ صدیاں بیت جائیں گی، 100 سال بیت جائیں گے، لیکن پھر کبھی سالار جیسا قائد نہ کبھی بھی پیدا نہیں ہو سکتا. 1000 اکبر اویسی بھی ایک جگہ جمع ہو جائے یا اس اسٹیج پہ بیٹھے ہم سب لوگ بھی ایک جگہ جمع ہو جائے تو ہم سالار محترم کیے برابر رتی کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. جو خدمت انہوں نے کی، جو جدوجہد انہوں نے کی، جو مصیبت انہوں نے اٹھائی، کس طریقے سے آگے بڑھے. پہلا انتخاب آیا تو ملے پلی سے لڑے، ایم ہاشم کے خلاف مسلمانوں نے لوگ بولے اویسی صاحب، عبدالواحد اویسی صاحب، آپ سالار کو ملے پلی سے کیوں لڑا رہے ہیں؟ آپ سالار صلاح الدین اویسی کو پرانے شہر کے کسی حلقے سے لڑائیے. تو عبدالواحد اویسی نے کہا نہیں، سب سے مشکل جو سیٹ ہے میں وہاں سے صلاح الدین اویسی کو لڑانا چاہتا ہوں. اور صلاح الدین اویسی صاحب کو ملے پلی میں انتخاب لڑنا پڑا. ملے پلی سے رکن بلدیہ منتخب ہوئے،
सियासी सफर का आगाज हुआ। रुकने बल्दियां मुंतखब होने के बाद फिर रुकने असेंबली मुंतखब हुए और रुकने असेंबली मुंतखब हुए एक हल्के से, तो फिर 5 बरस के बाद वो हल्का छोड़ा और दूसरे हल्के को चले गए। फिर दूसरे हल्के से मुंतखब हुए तो तीसरे हल्के को चले गए, तीसरे हल्के से मुंतखब हुए तो चौथे हल्के को चले गए। और ऐसे ही करते करते मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के एक मरतबा आए, बाद में 3, इसके बाद 4 और फिर 5 हुए और 5 के बाद आज मजलिस के साथ है। और इंशाअल्लाह ताला दुनिया देखेगी कि सिर्फ आंध्र प्रदेश में मजलिस का एमएलए नहीं होगा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, यूपी, बिहार में भी दुनिया देखेगी। मैं इसके बाद में आऊंगा, इसके बाद में आऊंगा। मजलिस की ताकत बढ़ती गई और एक वक्त आया कि यही सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी साहब आंध्र प्रदेश असेंबली के सीनियर रुकने असेंबली बने और स्पीकर बन के स्पीकर की कुर्सी पर भी फायज थे। और मुझे याद है ये तेलुगु देशम के सदर एनटी रामाराव, उनका तख्ता उलट गया था। नारेंद्र भास्कर राव उनकी पार्टी से आए थे। जिस तरीके से चंद्रबाबू नायडू एनटी रामाराव की कुर्सी खींच दिया था ना, बेचारे एनटी रामाराव तो पहले भी हुआ था, भास्कर राव ने कुर्सी खींच ली थी। इंदिरा गांधी ने भास्कर राव को चीफ मिनिस्टर बना दिया था और स्पीकर सलाहुद्दीन ओवैसी साहब बन गए। ये एनटी रामाराव दिल्ली जाकर बोला, अरे ये सलाहुद्दीन ओवैसी स्पीकर है तो मैं चीफ मिनिस्टर कैसे बन सकता हूं, बताओ अम्मा, बोल के बोला था। और फिर नारेंद्र भास्कर राव आकर बोले कि मजलिस के 5 एमएलए हैं, आपकी तारीफ हम चाहते हैं। आप आज देखते हैं कि जब भी एमएलए की जरूरत है तो थैलियां थैले नोटों के जाते हैं। पार्लियामेंट में भी गड्डियां पकड़े गए थे, आप देखे होंगे। मनमोहन सिंह की हुकूमत को बचाने के वास्ते गड्डियां पार्लियामेंट में लाके डाले। और उस वक्त जब भास्कर राव ने कहा मजलिस की तारीफ चाहिए तो सालार ने कहा कि हम तारीफ करेंगे, तुम हमको क्या दोगे? तो नारेंद्र भास्कर राव ने कहा आप जो बोले देंगे। सालार ने कहा हमको दौलत नहीं चाहिए, हमको जमीन नहीं चाहिए, हमको जायदाद नहीं चाहिए, हमको गरीब मुसलमानों के लिए एक मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज चाहिए। बताओ तुम देते हो क्या? अगर मजलिस मफाद परस्तों की जमात होती तो सलाहुद्दीन ओवैसी कुछ पैसे लेके अपने जेब में डाल ले सकते। मजलिस अगर मफाद परस्तों की जरूरत होती तो दक्कन मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज सालार के अपने जाति ट्रस्ट या कॉलेजेस होते, लेकिन सालार ने दारुस्सलाम एजुकेशन ट्रस्ट वो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के नाम पर मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज का क़याम अमल में लाया। आर्टिकल 30A के तहत 30 अलीफ के तहत कॉलेज को कायम किया। एनटी रामाराव आने के बाद कितना सताए इन कॉलेजेस को खत्म करने के लिए। एनटी रामाराव गए, चिन्ना रेड्डी आए तो वो भी सताए। चिन्ना रेड्डी कौन से वकील को ठहराए? वेस्ट बंगाल के गवर्नर सिद्धार्थ शंकर रे को ठहराते हैं
کہ مسلمانوں کے اس میڈیکل کالج کو ختم کر دو کہہ کر. ارے یہی سالار ملت تھے جو سپریم کورٹ میں اس مقدمے کو لڑے. مجھے یاد ہے میں سالار کے ساتھ بہت کم عمری سے ساتھ میں رہتا تھا. دہلی کو گیا یاد ہے مجھے, کڑاکے کی سردی تھی, سالار کے گھٹنوں میں درد تھا, پیر میں درد تھا, چل نہیں سک رہے تھے. سپریم کورٹ میں پیشی ہے, میاں جانا ہے کہے مجھے. صبح فجر کو اٹھانا بولے, 5 بج گئے, 6 بج گئے, 7 بج رہے تھے تو میں بے چین ہوا کہ کیوں سالار اٹھے نہیں, جا کر دیکھیں گے. مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے. میں نے دیکھا ہے آپ کے اور میرے سالار کو دہلی کے اپنے کمرے میں ایسا رینگتے ہوئے کہ اتنا درد تھا کہ اٹھ کر کھڑے بھی نہیں ہو سک رہے تھے, کہ پیر سجے ہوئے تھے, یورک ایسڈ بڑا ہوا تھا, تڑپ رہے تھے. میں نے جا کر اٹھایا, کہا بابا کیا حال ہے؟ تو بولے میاں بہت درد ہے. میں نے کہا سو جائیے, تو بولے نہیں میڈیکل کالج کی پیشی ہے, اگر آج نہیں جاؤں گا تو ہمارے میڈیکل کالج کا مقدمہ ہم ہار جائیں گے. ارے اتنی تکلیف میں اپنے ہاتھوں سے سہارے سے اٹھایا سالار کو, گاڑی میں بٹھایا, شیروانی پہنے ویسی, اور سپریم کورٹ کو گئے. جب گئے تو ہمارا وکیل جو تھا چنا ریڈی ہے, ہمارے وکیل کو خرید لیا تھا اور وہ خاموش بیٹھا ہوا تھا. سالار پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مہاراج میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. جب کہنے لگا آپ کے وکیل ہے, آپ کون؟ تو کہنے لگے نہیں میں اس دارالسلام ایجوکیشن ٹرسٹ کا چیئرمین ہوں, میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. وہ آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جج صاحب میں بحیثیت چیئرمین وہ صدر مجلس میرے اس وکیل کو برخاست کرتا ہوں کیونکہ یہ وکیل مل چکا ہے. آپ آئندہ پیشی کی تاریخ دیجیے, میں نئے وکیل کے ذریعے اپنا مقدمہ لڑوں گا. ارے یہ وکیل تبدیل ہوتا ہے, نیا وقت ملتا ہے, نئی وکیلوں کی ٹیم سے لڑتے ہیں اور لڑنے کے بعد سپریم کورٹ سے مقدمہ جیتتے ہیں اور دکن میڈیکل کالج قائم رہتا ہے. اور آج بھی دکن میڈیکل کالج سے ہزاروں بچے ڈاکٹر بن کے نکل رہے ہیں. ہزاروں بچے. انجینئرنگ کالج ہے, میڈیکل کالج, MBA, MCA, دارالسلام بینک. آپ بتائیے پروڈینشل بینک ڈوبا, چار مینار بینک ڈوبا, واسوی بینک ڈوبا, آسن زوبی ڈوبا, شہید بھائی الفلاح گئے, سب گئے. دارالسلام بینک کبھی نہیں گیا, نہ ڈوبا. کئی بینک آئے بند ہو گئے. ارے اس وجہ سے کہ اس بینک کو قائم سالار ملت نے کیا تھا. تعلیمی ادارے بینک قائم کیے. اور 3 برس سپر اسپیشلٹی کا کورس ہوتا ہے. کارڈیالوجی, نیورولوجی, یورولوجی اور پلاسٹک سرجری کے سپر اسپیشلٹی کی اجازت بھی مجلس اتحاد المسلمین اور حیدرآباد کے مسلمانوں کے کالج دکن میڈیکل کالج کو آیا. آپ نے سنا بڑے ہی دل کے بڑے بڑے ڈاکٹروں کے نام. بڑے ڈاکٹروں میں مسلمان کا نام بڑا کم ہی سنا ہوگا آپ نے. انشاءاللہ 3 برس کے بعد ایک مسلمان کارڈیالوجسٹ, دل کا ڈاکٹر نکلے گا دکن میڈیکل کالج سے. اور انشاءاللہ تعالی اس کے بعد سلسلہ جب جاری رہے گا تو کارڈیالوجی جو سپر اسپیشلٹی کی اجازت ہم کو ملی ہے, ہندوستان میں, سارے ہندوستان میں اقلیتوں کا واحد ادارہ ہے جہاں پہ کارڈیالوجی ہے. کہیں پر بھی نہیں. دماغ کا, نیورو کا بھی پرمیشن ملا. اویسی ہاسپٹل بنایا,
असरा हॉस्पिटल देखिए आपके सामने कि 1200 बिस्तर का दवाखाना हो चुका असरा दवाखाना। तो बेदार करना था, कौम बेदार हो गई और मुझे सालार की बात याद आती है। हम जंग करेंगे, जरूर करेंगे, हम लड़ेंगे, जरूर लड़ेंगे, जिद्दोजहद करेंगे जरूर, लेकिन अपने पसंद के मुकाम पे अपने पसंद के वक्त में करेंगे। अब कोई समझ ले क्या अगर साहब आपका पसंद का मुकाम निजामाबाद निर्मल था क्या? वक्त कब था क्या? नहीं मेरे भाई, वक्त तो शुरू हो चुका है। इब्तिदाई इश्क है, आगे आगे होता है क्या देखो बाबा। अभी तो मोहब्बत शुरू हुई है, अभी बहुत देखना है, लेकिन याद रखो यहूद और नसारा जो साजिश अरब में कर रहा है वही साजिश हिंदुस्तान और हैदराबाद में करेगा। मसरकी मस्तवी अकायद के झगड़े में ला देगा। मैं वार्निंग देना चाहता हूं उन लोगों को जो हैदराबाद में इंतशार पैदा करेंगे। अकबरुद्दीन अवैसी का हाथ तुम्हारे गिरबान को पकड़ के चाक कर लेगा। क्या हाल के झगड़ों को पैदा करोगे। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ये बर्दाश्त नहीं करेगी। खुदारा ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, गौर करो आज ये मुल्क कहां जा रहा है। अरे लोग हमको छोटी जमात कहते थे, पुल के उस पार की जमात कहते थे, मुकामी जमात कहते थे। अरे हिंदुस्तान भी नहीं, आलम इस्लाम में पहचाने जाने वाली जमात कदम न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया के कोने कोने में बसने वाला कलमा गो मुसलमान जानता है और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन और हम जैसे गुनहगारों के लिए हाथ उठा के दुआ करता। आज लोग सहाफत का कलम भी बड़ा बेचैन है, जरा कुछ होते लिखता, होते लिखे क्या लिखे, वही मस्जिद खत्म हो गई, अकबर अवैसी खत्म हो गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। कुछ नहीं, दक्षिणी हैदराबाद में उर्दू में महावरा है, माफ करना भाई, थोड़ा हंसाना भी मेरा काम है ना। बोलते ना वो बेसबरा मुर्दा कफन में पाला। ये हाल है इन लोगों का कि इतनी बेसब्री है, इतनी बेचैनी है कि लिख दिया मजलिस खत्म हो गई, ऐसा हो गई। अरे मजलिस खत्म नहीं हुई, अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इतना आगे बढ़ी है कि महाराष्ट्र के असेंबली में ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाले मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के हुस्न असेंबली की आवाज हो। दुनिया देखेगी बिहार की असेंबली में भी मजलिस का नुमाइंदा होगा, दुनिया देखेगी मध्य प्रदेश में भी मजलिस का नुमाइंदा होगा, दुनिया देखेगी कि हिंदुस्तान की हर रियासत में
یہ ہرا جھنڈا اور اس کے ساتھ تارے جائیں گے. میں جب چھوٹا تھا, بہت چھوٹا تھا, صدر صاحب کو بھی یاد ہوگا, فخر ملت علیہ رحمہ عبد الواحد اویسی اللہ ان کی قبر کو نور سے بنا. مجھ سے پوچھتے تھے اکبر اعظم مجھ سے پوچھتے تھے اکبر اعظم اب آپ کا لشکر گجرات کب کوچ کرے گا؟ جب کمسن تھا, بالکل چھوٹا تھا, کیا بولتے ہو میرے حیدرآباد کے بھائیوں مسلمانوں, کب چلنا ہے گجرات؟ ارے آج ہم ضرور مجلس اتحاد المسلمین گجرات بھی جائے گی اور وہاں کے مسلمانوں کے لیے, وہاں کے پچھڑے ہوئے لوگوں کے لیے جدوجہد کرے گی اور ظالم حکمرانوں کے حکومتوں کا دستوری جدوجہد کے ذریعے خاتمہ کرتے ہوئے مسلمانوں کو انصاف اور ان کا حق دلائیں گے. آج ہم کو اور آپ کو منظم و متحد ہونا ہوگا. صدر صاحب نے کہا کہ مودی کا جواب دیں گے. اب کیا جواب دوں؟ جواب دینے سے پہلے بڑے ادب میں آیا, بڑے قاعدے میں آیا. بڑے ادب قاعدے میں آئے. الحمدللہ لوگ بولے مجلس کی کیا طاقت ہے. ارے دنیا ہندوستان میں گھومتا رہا, کہیں برقع بولا, کہیں فلاں بولا, سب بولا, یہاں پہ کچھ نہیں بولے. کیوں؟ ہمارے زندہ ایمان کے خوف کا نتیجہ ہے کہ ادب میں آئے, بڑے قاعدے سے چلے. ارے یہ ہماری جماعت کی طاقت ہے, جماعت کی طاقت ہے. ان کو معلوم بے ادب لوگوں کے ساتھ کیسا استقبال ہے, معلوم یہ لوگوں تسلیمہ نسرین کا کیسا اچھا کرے ہو. بے ادبوں کو ادب سکھانا ہمارا کام ہے. اور اگر آج آپ پر, ہماری آپ پر, مجھ پر اور ہم سب پر بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ کو, ہم کو منظم ہونا ہوگا, متحد ہونا ہوگا. میرے پیارے مسلمانوں, میں نے آپ لوگوں سے کہا اور پوچھا کہ کب جانا ہے گجرات کو, تو کیوں؟ ارے میرے بھائی, اگر آپ ہمارے حیدرآباد کے منافقین کو اگر آپ دیکھ لیں گے تو آپ کی ضرورت نہیں ہے, یہ اسی طرح کا کیا جائے گا. لیکن اگر آج سارا ہندوستان ایک امید کے ساتھ اگر دیکھتا ہے تو حیدرآباد کے مسلمانوں کی طرف دیکھ رہا ہے.
اگر آج گجرات کی لٹی ہوئی عصمتوں و آبروں والی ماں اور بہنیں اپنے لٹے ہوئی عصمت و آبرو کے لیے آواز اٹھانے کے لیے اگر کسی کی طرف دیکھ رہے ہیں تو اے حیدرآباد کے مسلمانوں وہ تمہاری طرف دیکھ رہا. اگر گجرات کا یتیم بچہ شفقت کا ہاتھ کے لیے منتظر ہے تو حیدرآباد کے مسلمانوں کی طرف دیکھ کر. اگر آج گجرات کی جلتی ہوئی بستیاں اگر اپنے آگ کی گرمی کو بجھانے کی امید لگائے دیکھ رہے ہیں تو وہ حیدرآباد کی طرف ہے. ارے آج سارا ہندوستان اگر دیکھ رہا ہے امید کی طرف تو وہ حیدرآباد کی طرف دیکھ رہا ہے. ارے آج نہ صرف مجھ پر بلکہ آپ سب پر بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ مجلس سے کہے کہ حیدرآباد کو ہم دیکھ لیں گے. اب آپ ہندوستانی مسلمانوں کے لیے ان کی آواز بننے کے لیے آگے بڑھیں گے. یہ آپ کو کہنا. آج میں جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کروں کم ہوگا, جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کروں کم ہوگا کہ گولیاں لگیں, ضرب لگے, زخمی ہو گیا, 6 مہینے بستر پہ لیٹا رہا, اٹھ نہیں سکتا تھا, کروٹ نہیں لے سکتا تھا, صبح میں اٹھا تو پیٹ کے ٹانکے کبھی کھل جاتے تھے, یہ سر میں سوراخ ہو گئے تھے, پیر میں اتنی تکلیف, اتنی مصیبت, ان سب کا مقابلہ کرتے ہوئے اٹھا, کھڑا ہوا. ارے آج زندہ ہوں تو حیدرآباد کے مسلمانوں کے دعاؤں کا نتیجہ. اگر آپ کی دعا نہ ہوتی تو شاید میں آج زندہ نہ ہوتا. میں حیدرآباد کے مسلمانوں کے احسان کا بدلہ ادا نہیں کر سکتا. چلچلاتی ہوئی دھوپ میں اویسی ہاسپٹل میں کھڑے رہے, بعد میں 8-10 دن تک کیئر ہاسپٹل میں کھڑے رہے, نمازیں کرتے رہے, روزہ رکھتے رہے, دعا کرتے رہے. کوئی سعودی عرب میں تھا دعا کر رہا تھا, کوئی نجف میں تھا دعا کر رہا تھا, کوئی کربلا میں تھا دعا کر رہا تھا, کوئی گلبرگہ میں تھا تو بندہ نواز سرکار کے دربار میں دعا کر رہا تھا, کوئی اجمیر میں تھا تو غریب نواز سرکار کے دربار میں دعا کر رہا تھا, تو کوئی دلی میں تھا تو نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں جا کے دعا کر رہا تھا. ارے ہر مسلمان نے میرے لیے دعا کی اور وہی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے بتا دیا کہ مارنے والے سے بڑا بچانے والا ہوتا ہے. اور جب دواخانے میں تھا تو لوگ بولے اکبر اویسی زندہ رہ جائیں گے, لیکن آواز سے وہ دم نہیں رہے گا, وہ طاقت نہیں رہے گی, وہ قوت نہیں رہے گی. ارے یہ وہی بول سکتا ہے جو اکبر الدین اویسی کی موت کی خواہش وہ حسرت رکھتا تھا, لیکن جس نے اکبر اویسی کی حیات کے لیے دعا کی تھی تو وہ کیسے کمزور پڑتا. لوگ بولے آواز کمزور ہو گئی, آواز کمزور ہوئی بھائی. گولیاں لگے, ضرب زخم, 3 وقت 4 وقت پیٹ کھل گیا. ڈاکٹر بولے اکبر صاحب ہمارے کا آپریشن کرنا ہے. میں ڈاکٹروں کو بتا رہے بھائی کتنے وقت کھولیں گے ڈاکٹر صاحب آپ؟ انہوں نے اکبر صاحب کھولنا پڑتا. میں نے کہا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب ایک ڈرپ لگا دو, کراؤ, کتنے بار کھولیں گے؟ لوگ بولے کمزور ہو گئے, کچھ نہیں ہوتا. ارے آج مجھے یاد آتا ہے 99 کے انتخابات میں نے کہا تھا
کہ دنیا دیکھے گی یہ اکبر اویسی مجلس اتحاد المسلمین کی آواز کو ہندوستان کے کونے کونے تک پہنچا دے گا. آج الحمدللہ میں اگر حیدرآباد کے مسلمانوں کا ممنون و مشکور ہوں تو میں ہندوستان کے مسلمانوں کا بھی ممنون ہوں، مشکور ہوں. روزانہ مجھے قریب 800 یا 1000 ٹیلیفون آتے ہیں. کوئی مدھیہ پردیش سے، کوئی راجستھان سے، کوئی گجرات سے، کوئی احمد آباد سے، کوئی مدھیہ پردیش سے، کوئی دہلی سے. ارے کتنا نام کہوں. اور میں میرا ایمانی فرض سمجھتا ہوں کہ ان سارے مسلمانوں نے راجستھان کے ہو، یو پی کے ہو، مدھیہ پردیش کے ہو، دہلی کے ہو، مہاراشٹر کے ہو، کرناٹک کے ہو، آسام کے ہو، بہار کے ہو، بنگال کے ہو، کہیں کے بھی ہو، سب نے مجھ سے کہا کہ اکبر بھائی آپ جب گرفتار ہوئے تو ہماری ذات سے جو ممکن ہم نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی. اور آج میں یہاں کھڑے ہو کر سارے ہندوستان کے مسلمانوں کو سلام کرتا ہوں. اے یو پی اور بہار، مدھیہ پردیش اور راجستھان، مہاراشٹر اور کرناٹک، وہ سارے ہندوستان کے 25 کروڑ مسلمان، تم کو حیدرآباد کے مسلمانوں کا سلام. انشاءاللہ تعالی مجلس اتحاد المسلمین ان کے در تک، ان کے دروازے تک، ان کے ریاست تک، ان کے ضلع تک، ان کے شہر تک، ان کے گاؤں تک، ان کے قصبے، ان کے قریات تک، ان کے دروازے تک پہنچے گی، دستک دے گی اور ان کو کلمے کی بنیاد پہ منظم و متحد کرے گی. جتنا ان کو ان کے دلوں میں خواہش ہے اکبر اویسی کو سننے کی، تو اکبر اویسی کے بھی دل میں ان کو اس سے زیادہ سنانے کی طلب و خواہش و محبت ہے. آپ اجازت دے دیں، صدر صاحب اجازت دے دیں تو اکبر الدین اویسی اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کی طرح برسوں تک گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کر جو ہندوستان کو فتح کرتے ہوئے آگے بڑھتے گئے تھے، اگر آئے اور صدر اجازت دے دے تو اکبر الدین اویسی چاہے 10 برس لگ جائے حیدرآباد کو لوٹ کر نہیں آئے گا جب تک کہ ہندوستان کے مسلمانوں کے دلوں کو فتح نہیں کر لیتا، ان کے دلوں کو جیت نہیں لے لیتا. انشاءاللہ تعالی ہم احسان مند ہیں ہر مسلمان کا. میری آواز اس حیدرآباد کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا کے کونے کونے میں جاری. لندن کے مسلمان، ہندوستانی مسلمان جنہوں نے میرے رہائی کے لیے انڈین ایمبیسی کے سامنے کھڑے رہ کر گرتی ہوئی برف میں احتجاج کیا، میں آپ کا ممنون و مشکور ہوں. ہم سب کے ممنون مشکور ہیں، ہر ایک کے ممنون و مشکور ہیں. اور آپ سب سے یہی درخواست کرتا ہوں کہ لندن، امریکہ، ساری دنیا میں جہاں جہاں پر بھی ہندوستانی مسلمان ہیں، ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین اور اکبر اویسی آپ کے اس امید پہ کھرا اترے گا، کامیاب اترے گا
اور کبھی آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ آج اگر لوگ سمجھ رہے ہیں کہ مقدمات ڈال دیں گے، جیل میں ڈال دیں گے تو مجلس کمزور ہو جائے گی۔ ارے فخر ملت 11 مہینے جیل میں تھے، سالار ملت 14 مرتبہ جیل میں، تو اکبر الدین اویسی کا 40 دن جیل میں نہیں رہ سکتا۔ ارے جس کو گولیاں ختم نہ کر سکی، چاقو تلواریں ختم نہ کر سکے، اے آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ، کانگریس کے آخری کرن، ہم کو ختم کرے گا، کمزور کرے گا، ہم کو ختم کرنے کی خواہش تھی، ہم کو ڈرانے کی خواہش تھی۔ اب خود کا یہ حال ہو گیا، نہ وہاں کا رہا نہ یہاں کا ہی رہا، نہ ادھر کا ہی رہا، اور پھر ادھر کس کا ملے گا؟ کہیں کا ملے گا؟ دیکھو اللہ کے انصاف کو، تم ہم کو ختم کرنے نکلے تھے، اللہ تم کو ختم کر دے۔ ارے آج میں آپ سے کہوں گا کہ حیدرآباد کے مسلمانوں، اگر کل کو اکبر الدین اویسی مر بھی جائے تو تم اپنے جوش اور جذبے میں کبھی کمی نہیں لانا۔ اگر تم کمی لاؤ گے تو یہ میرے موت کی توہین ہوگی۔ اگر تم میں کمزوری ہے تو میری میت کو کھانا نہیں دینا۔ اگر تم ہمت والے ہو، اسلام کے لیے لڑنے والے ہو، تو اگر جیل میں چلا جائے، مر بھی جائے، تو اکبر اویسی نے تو اپنا کام کر دیا بھائی۔ ارے آج اگر ایک اکبر اویسی کو مارنا ختم کرنا چاہ رہے ہیں، اب دیر ہو گئی۔ 25 کروڑ مسلمانوں میں لاکھوں اکبر اویسی پیدا ہو چکے ہیں، تم ایک کو ختم کریں گے 1 لاکھ اڑ جائیں گے۔ اور اگر سمجھتے ہو کہ جیل میں ڈال دیں گے، ارے اکبر اویسی ڈرنے والا نہیں ہے۔ مسلمانوں، تم کو کبھی شرمندہ نہیں کرے گا اکبر اویسی۔ اگر پھانسی پر، سولی پر، تختےدار پر بھی لٹکنا پڑے گا تو لٹک جائے گا، مسکراتے ہوئے لٹکنے کے بعد یہ گردن جھکی ہوئی نہیں رہے گی۔ یہ سر آپ کی عزت کی نشانی بن چکا ہے، یہ سر آپ کے اتحاد کی طاقت ہے، یہ سر صرف بارگاہ رب العزت میں جھکتا رہا ہے اور بارگاہ رب العزت میں ہی جھکتا رہے گا، اور فریاد کرے گا، مانگے گا تو اللہ سے ہی مانگے گا۔ ہم کو جیل کی صحبتیں ڈرا نہیں سکتی، سمجھا نہیں سکتی۔ مقدمے کتنی تفریح کا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ 7,500 کلومیٹر چلائے، 40 بنگال 3 عادل آباد، عادل آباد، نظام آباد، نظام آباد، عادل آباد، انشاءاللہ پھر آپ کو نقيب الملات الحاج باريستا الصوفي والإذاعة سنة كلية مجلس التعامل والتسويق ومواطن کھانا دل نہیں بنا، روٹی دے دو کہا، روٹی دے دیے تو روٹی رکھ دی، رکھ کر پھر سوچا کہ
मगरिब और इशा के बाद खाएंगे। खाने की कोशिश करा तो खा नहीं सका, कागज में लपेट दिया, उस रोटी के टुकड़े को अपने जेल की जो सलाखें थी उसमें एक ताबदान में रख दिया, और जब ताबदान में रख दिया तो खाना दिल नहीं बोला, नमाज पढ़ा, कुरान पढ़ा, पढ़ते पढ़ते सो गया, और जब फिर तहज्जुद के लिए उठूंगा कहकर अंदर बैठे और पब्लिक बहुत है, देख रहा था वक्त क्या है, तो आवाजें आई कि चल 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 कागज की। तो नजर उठाकर आंख मर कर देखता हूं तो क्या देखता हूं कि एक बिल्ली है, उस रोटी के कागज को लिपटे हुए को निकालने की कोशिश कर रही है। देखता रह गया, बिल्ली कोशिश करती रही, नहीं निकला, निकल गया। निकलने के बाद और एक बिल्ली आई, दो बिल्लियां लड़ने लगे। बाद में एक रोटी एक बिल्ली ले ली, दूसरी रोटी दूसरी बिल्ली ले ली। दोनों बिल्लियां आधे घंटे तक उस रोटी को तोड़ने की कोशिश करते रहे, नहीं तोड़ सके तो बाद में दोनों बिल्लियां उस रोटी को छोड़कर चले गए। ऐसा खाना, ऐसी रोटी दी गई। और ये समझे के अकबर ओवैसी टूट जाएगा, सोने को नीचे एक चादर दे दी कि सो जाइए, पेट में तकलीफ। हम सो भी गए मुस्कुराते हुए, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी नींद आई। जब देखे कि रोजाना अच्छे सो रहा है तो फिर तकलीफ। एक दिन एक बिच्छू भी आ गया वहां, नहीं मालूम कहां से आया, नहीं मालूम कहां से आया। बिच्छू आ गया, नींद में से उठा तो पैर के करीब था, अपनी चप्पल लेके उसको मारा। समझे कि कमजोर हो जाएगा अकबर ओवैसी। अरे कमजोर होने वाले का नाम अकबरुद्दीन ओवैसी नहीं है। तुम समझ रहे हो कि अकबर ओवैसी कमजोर हो जाएगा? नहीं, हम कमजोर नहीं होंगे। अरे आज तुमने, किसी ने गोलियां चलाकर मेरे अज़्म व इरादे को और मजबूत किया, तो फिर इन लोगों ने जेल में डाल के मुझे और मजबूत किया। हम कमजोर नहीं हुए, हम हालात का मुकाबला करने की ताकत रखते हैं, जसारत रखते हैं, और हम हालात का मुकाबला करेंगे। हालात के आगे घुटनों को नहीं झुकाएंगे, न ही ये गर्दन को झुकाएंगे। अरे मौत और हयात तो अल्लाह के हाथ है, मौत और हयात अल्लाह के हाथ है। जब मरना है मर जाऊंगा, जितना जीना है जिएंगे। अरे जब तक जिएंगे शान से जिएंगे, एक शेर की जिंदगी जिएंगे, शेर की मौत मरेंगे, कीलर की तरह भागने वालों में से नहीं। लेकिन ये जरूर पूछूंगा, अकबर ओवैसी कुछ करो या ना करो, एक काम तो हो गया भाई। दबाना जो बहुत चलते थे वो रुक गए, वो तो हो गया। हमको इंटरपोल को भेज के बुला लेंगे, मंगा लेंगे। अरे भाई ना इंटरपोल को भेजने की जरूरत है ना किसी की, आप जब चाहते हैं बोलिए, हम हाजिर आ जाएंगे। लेकिन ये जरूर कहूंगा, अकबरुद्दीन ओवैसी अपने जिस्म पे लगने वाले हर दर्द को भुला देगा, हर दर्द को भुला देगा, हर तकलीफ को भुला देगा। लेकिन खुदा की कसम, गांधी हॉस्पिटल में मुझे ले जाने के बाद दरवाजों को बंद करके मासूमों को, मजलूमों को मारा गया, उसको कभी नहीं भुलाएगा। संगारेड्डी के उस कोर्ट में मारे गए मुसलमानों के बल से उन लाठियों को कभी नहीं भुलाएगा, कभी नहीं भुलाएगा।
عادل آباد کے مسلمانوں کو، نرمل کے مسلمانوں کو جو پیٹا گیا اس کو کبھی نہیں بلائے گا، کبھی نہیں بلائے گا۔ میں احسان مند ہوں ایئرپورٹ پر آنے والے مسلمانوں کا بھی۔ الحمدللہ، کیا ہمت دی آپ نے، سلام۔ نرمل کہ پولیس اسٹیشن میں مسلمانوں کی وہ دعائیں، وہ ہمتیں، ان کو بھی سلام۔ عادل آباد کے قائدین مجلس، وہ وہاں کے غیور مسلمانوں کا بھی احسان مند، ان کو بھی سلام۔ سنگا ریڈی کے وہ آنے والے، وہ حیدرآباد کے اور وہ سنگا ریڈی کے اور سارے اطراف و اطراف کے مسلمانوں کو بھی سلام۔ میں نہیں بھلا سکتا، میں نہیں بھلا سکتا، عادل آباد سے جب گاڑی نکلتی تھی تو ہر 15 میٹر پر کھڑے ہو کر مجھے سلام کرتے تھے۔ وہاں کے چھوٹے چھوٹے گاؤں، خریا کے، اٹنور کے، وہ آرمور سے پہلے، پھر آرمور کے آگے، ہر جگہ پر میں ان کے احسان کو ادا نہیں کرتا۔ الحمدللہ، دنیا جتنی شدت سے ختم کرنا چاہی، اللہ نے اتنی ہی شدت کے ساتھ کامیابی و کامرانی وہ عوام کے دلوں میں محبت ڈالی۔ میں اس احسان کو ادا نہیں کر سکتا۔ اور آج آپ پر، ہم پر، سب پر بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور وہ ذمہ داری ہے کہ اپنے صفوں میں اتحاد کو پیدا کریں، مجلس اتحاد المسلمین سے اپنی وابستگی کو اٹوٹ کریں، مضبوط کریں اور اپنے آپ کو اس سے وابستہ کریں۔ اگر آج مجلس اتحاد المسلمین کی چاہت و طرف سارے ہندوستان میں ہے تو الحمدللہ یہ آپ تمام کی دعائیں، محنتیں، کوششیں، وہ اعتماد کا نتیجہ ہے، تو سالار ملت کے قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج اللہ سبحانہ و تعالی مجلس اتحاد المسلمین کی چاہت کو، طلب کو سارے ہندوستان میں پہنچا دی ہے۔ اور آج ہم کو اور آپ کو منظم ہونا ہوگا، متحد ہونا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم سب مسلمانوں کو تعلیم کی طرف راغب ہونا ہوگا۔ اگر ہم تعلیم کی طرف نہیں جائیں گے تو ہم پھر جہالت کی طرف جائیں گے، سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف ہم کو جانا ہوگا، علم کی طرف جانا ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ دین کی طرف بھی جانا ہوگا۔ ہم کو نمازوں کے پابند بننا ہوگا، ہم کو قرآن کو ترجمے سے پڑھنا ہوگا، ہم کو مسلک اور مکتب اور عقائد کے جھگڑوں میں نہیں پڑنا۔ ان کے خون کی قیمت کا اندازہ تھا۔ ہمارا خون جب احد کے میدان میں گرا تو اس کی قیمت تھی، جب بدر کے میدان میں گرا تو اس کی قیمت تھی، جب کربلا میں گرا تو اس کی قیمت تھی۔ اس لیے کیونکہ مسلمان اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا پابند تھا، اس کے دل میں اللہ کا خوف تھا، دنیا کی محبت نہیں تھی، آخرت کی فکر تھی۔ خدا رہا ہے مسلمانوں، اپنے دلوں میں آخرت کی فکر کو پیدا کرو۔ ہم کو دنیا سے جانا ہے، ہم چلے جائیں گے، لیکن یاد رکھو نوجوانوں، آپ جس ولولے کے ساتھ، جس جوش کے ساتھ، جس جذبے کے ساتھ آج اس جلسے میں شرکت کریں، خدا را اسی جوش اور جذبے کے ساتھ نمازوں کے پابند بنو، قرآن کی تلاوت کرو۔ اگر مسلمان نماز کا پابند بنے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، تو دنیا کی کوئی طاقت ہم کو شکست نہیں دے سکتی۔ اگر ہم نماز پابندی سے نہیں پڑھیں گے،
قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھیں گے، تلاوت نہیں کریں گے، سنت رسول اللہ سے عمل پیرا نہیں ہوں گے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی ہماری مدد نہیں کرے گا۔ خدا را اگر آپ اپنی مدد چاہتے ہیں تو آپ کو اٹھنا ہوگا، آپ کو منظم ہونا ہوگا، متحد ہونا ہوگا، نماز کے پابند بننا ہوگا، اور اپنے خون کے قیمت دنیا کو بتانا ہوگا اللہ کی رضا کے ساتھ۔ آج دیکھو ہندوستان میں، یو پی میں 150 فسادات ہوئے صرف نئی حکومت کے بننے کے بعد، راجستھان میں فسادات ہوئے، مہاراشٹر میں ہو رہے ہیں، آج ہر جگہ ہمارا خون بے آواز بہ رہا ہے۔ تو آپ کو اور ہم کو چاہیے کہ ہم اگر ہمارے خون کی اہمیت کو دنیا کو بتانا چاہتے ہیں تو ہم کو اللہ اور اس کے رسول کے ہدایت پر عمل کرنا ہوگا، نمازوں کے پابند بننا ہوگا، قرآن کو ترجمے سے پڑھنا ہوگا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہنا ہوگا، اور جمہوری انداز میں اپنی جدوجہد کو جاری رکھنا ہوگا۔ آج ہم کو کسی سے ڈرنے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اکبر صاحب گرفتار ہو گئے، اس کے تھوڑے دن بعد اسد صاحب ہو گئے، حیدرآباد میں لوگ پریشان، کیا ہوا بھائی، دونوں بھائی گرفتار ہو گئے، کیا ہوگا؟ مجلس ہو گئی۔ اللہ شخصیتوں کا محتاج نہیں ہے، شخصیت اللہ کے محتاج ہے۔ کل کو ہم نہ رہے یا کوئی بھی نہ رہے تو اللہ کا کام رکنے والا نہیں ہے۔ اگر اویسی نہیں رہا تو کوئی اور ہوگا، کوئی اور نہیں تو کوئی اور ہوگا، اللہ کا کام رکنے والا نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو ہم گرفتار ہو جائیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے کچھ نہیں ہوگا، اگر ہم مر بھی جائیں تب بھی آپ کے عزم میں، آپ کے ہمت میں، آپ کے ارادوں میں، آپ کے اتحاد میں کوئی کمزوری نہیں آنی چاہیے، یہ دنیا کو بتانا ہے۔ اگر ایسا ہوتا رہا تو پھر ہم بھی ایسے ہی اس دنیا سے گزر جائیں گے جیسے کہ دوسرے لوگ گزر گئے۔ ارے وقت نازک ہے، حالات کو خدا را سمجھو۔ جب بھی آپ کو ضرورت ہوئی تو مجلس آپ کے درمیان میں آئی، چاہے وہ بمبئی کے مسلمان ہوں تو ان کے لیے بھی 92 کے فساد کے بعد 21 لاکھ روپیہ مجلس اتحاد المسلمین نے حیدرآباد کے مسلمانوں کی طرف سے ان کو دیا تھا۔ بابری مسجد کے شہادت کے بعد گجرات میں بھی ہم نے 26 لاکھ روپیہ سالار محترم لے جا کر پہنچائے تھے 92 کے فساد کے بعد۔ اس کے بعد بھی عراق کو دوائیاں ہم پہنچائے۔ اس کے بعد بھی لبنان میں جب حملے ہوئے تو اس وقت صدر مجلس بھی لبنان گئے، وہاں پر بھی ہم نے امدادی کام کیا۔ آسام میں تباہی و بربادی ہوئی تو مجلس وہاں پر بھی امداد لے کر پہنچی۔ کرنول میں طوفان آیا تو مجلس وہاں پر بھی پہنچی۔ ادھونی میں فساد ہوا تو مجلس اتحاد المسلمین ادھونی بھی پہنچی۔ مجلس اتحاد المسلمین حیدرآباد میں جب فساد ہوا آج سے 4 برس پہلے تو مجلس اتحاد المسلمین حیدرآباد کے فساد زدہ مسلمانوں کی مدد کے لیے بھی آگے بڑھ کر آئی۔ کرفیوں میں گولیاں چل رہی تھیں تو کون آگے بڑھ کر آئے؟ یہی مجلس اتحاد المسلمین آئی۔ قریب 70 لاکھ کی ضمانتیں ان فسادات کے بعد مجلس اتحاد المسلمین مسلم گرفتار شدگان بچوں کی کروایا۔ مجلس اتحاد المسلمین نے جب رابع حسن ندوی بابری مسجد کے مقدمے کے لڑنے کے لیے لاکھوں روپیہ خرچ ہوتا کہہ کر ذکر کرے تو مجلس اتحاد المسلمین نے بابری مسجد کے مقدمے کو لڑنے کے لیے 54 لاکھ روپیہ دیا۔ رابع حسن ندوی کو مسلم پرسنل لا بورڈ کو بابری مسجد کا مقدمہ لڑنے کے لیے حیدرآباد کے مسلمانوں کی جانب۔ آج مجلس
मराठवाड़ा में, नांदेड़ में अपने अराकीन बल्दिया को मुंतखब करवाने में कामयाब हुई। आज मजलिस बसवा कल्याण में कामयाब हुई, आज मजलिस बीदर में कामयाब हुई और इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल में मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों के दिलों की धड़कन बनेगी, उनकी तर्जुमान बनेगी, उनकी आवाज बनेगी और उनके हक के लिए जिद्दोजहद करेगी इंशाअल्लाह। वो दिन दूर नहीं, मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन काम कर रही है। मजलिस अपने जानों की बाजी लगाती है जरूरत पड़ने पर। मजलिस सीनों पे गोलियां खाने को भी तैयार है, मजलिस जेल में जाने को भी तैयार है। अरे जरूरत पड़ेगी तो मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन अपने जानों की बाजी लगा देगी, लेकिन उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक के मुसलमानों को, अक़लियतों को और पिछड़े हुए लोगों को उनके दस्तूर, हिंदुस्तान के दस्तूर में दिए गए हुकूक के लिए कामयाब जिद्दोजहद नहीं करती, उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेगी। आज मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का वही मौक़िफ़ है जो पहले भी था, मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश का था, है और रहेगा। आंध्रा के मुसलमान या रायलसीमा के मुसलमान खायफ न हो, परेशान न हो कि आज रियासत टूट गई है। अरे हम जब महाराष्ट्र जा सकते हैं, कोरिया के फिसाद में जा सकते हैं, औरंगाबाद जाते हैं, नांदेड़ जाते हैं, तो क्या विजयवाड़ा, हिंदूपुर, गदरी नहीं रहेंगे? अरे वो हमारा हिस्सा था, है और रहेगा। वो लोग परेशान ना हो। हमारा एक हक है आप पर, हमारा एक हक है आप पर और आपका एक हक है हम पर, और वो हक वो है जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। और ये हक का रिश्ता मुझे आपसे जोड़ता है और आपको मुझसे जोड़ता है, और रहती दुनिया तक ये रिश्ता कायम रहेगा और हम आपकी खिदमत करते रहेंगे। वक्त और हालात की नजाकत को समझिए। आज वक्त का तकाज़ा है कि हमको मुनज़्ज़म होना है, मुत्तहिद होना है और हमको एक बनकर, नेक बनकर, अच्छे बनकर, सालेह बनकर हमको अपने हक के लिए जिद्दोजहद करना होगा। और ये एहसास कमतरी से निकल जाओ मुसलमानों कि हम इस मुल्क के दूसरे दर्जे के शहरी हैं। नहीं, हम इस मुल्क के दूसरे दर्जे के शहरी नहीं हैं। इस मुल्क से जितना दूसरों का हक है उतना ही हमारा भी हक है, और हमारा झगड़ा संघ परिवार फिरका परस्तों से है, हमारा झगड़ा और किसी से नहीं है। और हमारा ये झगड़ा उसूल का है, मकसद का है। वो जो इस मुल्क में अक़लियतों को दिए गए दस्तूरी हुकूक को खत्म करने की साजिश करेगा, हम उससे मुकाबला करेंगे, हम उनसे लड़ेंगे और हम अपना हक हासिल करके रहेंगे जमहूरी अंदाज में। हम अपने हक को जाने नहीं देंगे और हमारा हक हम हासिल करेंगे, और ये हासिल करने के लिए हमको मुत्तहिद होना होगा। आज आप बताओ कि आज इस मुल्क में रेड्डियों की जमात है, कम्माओं की जमात है, वेलमाओं की जमात है, यादवों की जमात है, बहुजन समाज की जमात है, सबकी जमात है। अगर नहीं है तो सिर्फ मुसलमानों की नहीं है। और आज अगर मजलिस से तकलीफ है तो इस वजह से क्योंकि मजलिस 25 करोड़ मुसलमानों की जमात बन के उभर रही है, इसलिए उनको तकलीफ है, इसलिए मजलिस को खत्म करना चाहते। हो सकता है आने वाले कल में मुझे बदनाम कर दें, मुझे कुछ कह के अफवाहें उड़ा दें या कुछ कर दें, साजिश कर दें। और ये भी जरूर हो सकता है, ये भी जरूर हो सकता है कि अकबरुद्दीन ओवैसी
کسی فرقہ پرست سنگ پریوار کے لوگوں کی گولیوں کا شکار ہو جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو بھی ہونا ہے ہونے دو۔ لیکن اب ہم رکنے والے نہیں ہیں، اب ہم رکنے والے نہیں ہیں، اب ہم جائیں گے، سارے ہندوستان کا دورہ کریں گے، سارے ہندوستان کے مسلمانوں کو دعوت دیں گے، پچھڑے ہوئے طبقات کو دعوت دیں گے، اور وہ لوگ جو ہر وقت نظر انداز ہوئے ہیں اس ملک میں، ان سب کو دعوت دیں گے اور ان کو ایک مرکز سیاسی پر لائیں گے اور ایک قوت بنیں گے۔ وہ طاقتیں جو کانگریس سے اور سنگ پریوار سے ناراض ہیں، ان سے مل کر ہم یہ کوشش کریں گے کہ مسلمانوں کو، پچھڑے ہوئے ذات کو اور پسماندہ لوگوں کو ان کا حق ملے۔ آج مسلمان زندگی کے ہر شعبے میں پچھڑا ہوا ہے، چاہے وہ تعلیم ہو، معیشت ہو، روزگار ہو، تجارت ہو، صنعت ہو، ہر جگہ مسلمان پیچھے ہے۔ ہم کو چاہیے کہ اگر ہم اپنی پسماندگی کو دور کرنا چاہتے ہیں تو ہم کو منظم ہونا ہوگا، متحد ہونا ہوگا، اور منظم نہیں ہوں گے، متحد نہیں ہوں گے تو پھر ہم بے آواز رہیں گے اور بے مقصد اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ ارے ہم کو اپنے زندگی میں ایک مقصد کو لے کر جینا ہوگا۔ اگر زندگی میں مقصد نہیں تو وہ زندگی ناکام۔ ارے زندگی میں کچھ مقصد ہونا۔ میں یہی سوچتا رہا کہ وہ کیا کام ہے اللہ مجھ سے لینا چاہتا، جس کے لیے حیات دی، تو آج یہی سمجھ میں آتا ہے کہ شاید یہی کام ہے جو اللہ 25 کروڑ مسلمانوں کے وجود کا احساس دلانا چاہتا ہے مجھ گنہگار کے خطاب کے ذریعے۔ تو الحمدللہ وہ مقصد آج کامیاب ہو گئے، اور انشاءاللہ یہ مقصد جاری رہے گا، اور انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو کامیاب کرے گا۔ اقتدار کی خواہش اکبر اویسی کو نہ پہلے تھی، نہ اب ہے، نہ کبھی رہے گی، نہ MLA بننے کی پہلے خواہش تھی، نہ اب ہے۔ میں مسلمانوں کے دلوں کو فتح کرنا چاہتا ہوں، اور الحمدللہ کچھ دلوں کو فتح کر چکا ہوں، اور بہت سے دل فتح کرنا ہے، وہ بھی ضرور کر لوں گا۔ سالار مجھے ایک واقعہ سنائے تھے، سالار بولے کہ میاں حضرت علی کے زمانے میں، حضرت علی کے زمانے میں کا واقعہ ہے، نوجوانوں لیلا اور مجنو کی محبت کی داستان آپ سنیں۔ تو لیلا تھی، مجنو کا نام خیز تھا، اور خیز لیلا سے اتنی محبت کرتا تھا کہ مٹی کی بو کو سونگھ کر پہچان لیا تھا کہ یہ میری لیلا کی خبر ہے، اتنا محبت کرتا تھا۔ حضرت علی ایک مرتبہ خیز کو پکڑ کے بولے کہ خیز جا، عمر کے آخری وقت ہے، حج کر لے، عمرہ کر لے۔ تو خیز بولا جاؤ علی، آپ اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کرو۔ پھر علی بولے ارے کر لیں میاں، تو پھر یہی بولا کہ آپ اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کریں۔ پھر اس کے بعد ایک مرتبہ حضرت علی دیکھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ خیز مجنو کعبے کا طواف کر رہا ہے۔ تو حضرت علی خیز کو کعبے کا طواف کرتے ہوئے دیکھ کر حیرت میں پڑ جاتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ دیکھو اللہ اس کو ہدایت دیا، اور یہ آج طواف کر رہا ہے، حالت احرام میں ہے، طواف کر لیا، پورا ہوا، صحیح ہو گئی۔ اس کے بعد پھر حضرت علی کی نظر پڑتی ہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ خیز مجنو اللہ کے گھر کعبے کا غلاف پکڑا ہے اور رو رہا ہے، رو رہا ہے، رو رہا ہے۔ تو حضرت علی سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے گناہوں سے توبہ کر رہا ہے۔ حضرت علی خیز کے قریب جاتے ہیں، مجنو کے قریب جاتے ہیں،
کہ جا کر سنوں یہ کیا بول رہا ہے. جیسے ہی حضرت علی قریب جاتے ہیں مجنو کے خیز کے تو کیا سنتے ہیں کہ خیز اللہ کے گھر کعبے کا غلاف پکڑا ہے اور دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ تو میرے دل میں لیلا کی اور محبت ڈال اور محبت ڈال اور محبت ڈال. اور آج یہ اویسی اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ تو مسلمانوں کے دلوں میں میرے لیے اور محبت ڈال اور میرے دل میں ان کے لیے اور محبت ڈال اور محبت ڈال اور محبت ڈال. اس مجنو کی محبت تو یہ مسلمان ہے. یہ لیلا کا دیوانہ نہیں. مدینے والے کملی والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا دیوانہ ہے. اللہ میرے دل میں آپ کے لیے اور محبت اور محبت اور محبت ڈالے اور آپ کے دل میں میرے لیے اور محبت ڈالے. اللہ مجھے ایک نہیں کئی موقع دے دے ہے اللہ کہ میں مسلمانوں کے ایک ایک احسان کا بدلے کا حق ادا کر سکوں. انہوں نے بہت کیا میرے لیے بہت کیا. میں ان کے احسان کے تلے دبا ہوا ہوں. اور میں یہ بھی کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ اکبر الدین اویسی ہی نہیں اکبر الدین اویسی کی آنے والی 7 نسل بھی اگر اپنے جسم کی چمڑی نکال کر اگر آپ کے قدموں کے نظر کر دے تب بھی میں آپ کے احسان کا بدلہ ادا نہیں کر سکتا جو احسان آپ نے مجھ سے کیا. بہت بڑا احسان ہے آپ خدا را. لیکن یہ بھی ضرور کہوں گا کہ ظالموں کے ظلم نے اور ظالموں کی ناانصافیوں نے اس 40 برس کے اکبر اویسی کو بہت بوڑھا بنا دیا عمر سے پہلے. آج بہت تکلیف میں ہوئے مسلمانوں. میرے لیے دعا کرنا. دعا کرو کہ اللہ جب تک رکھے عزت سے رکھے. جب بھی اٹھا لے عزت سے دنیا سے اٹھا لے بے عزت کر کے دنیا سے نہ اٹھائے. دعا کرو کہ اللہ اس سر کو کبھی جھکنے نہ دے. دعا کرو کہ اگر کبھی دشمن سلام کی گولی چلے تو اکبر اویسی اپنا سینہ پیش کرے کبھی پیٹ نہ دکھائے. دعا کرو کہ اکبر اویسی کو اللہ جام شہادت نوش فرمانے کا موقع عطا کر دے. دعا کرو کہ اللہ اکبر اویسی کو شہید کر کے دنیا سے اٹھائے. ارے آج میں احسان مند ہوں آپ کا تو اس دل میں ایک طوفان ہے جذبات کا. ایک غصہ ہے سونامی ہے لیکن صبر کر رہا ہوں. کئی لوگ جال پھینک کے بیٹھے ہیں پھنسائیں گے. بابا چوڑی جال میں پھنستی شیر میں پھنستا. گیا وہ وقت اور مجھے قانون پر عدلیہ پر مکمل بھروسہ ہے کہ میں باعزت بری ہوں گا سارے مقدموں میں. اور یہ غریب مسلمانوں کی دعائیں میری عزت کی لاج رکھ لیں. میں آپ سب سے یہی کہہ رہا ہوں کہ اکبر اویسی کی آواز آپ کے لیے اٹھی تھی آپ کے لیے اٹھتی رہے گی. یہ آواز آپ کی ہے اور آپ کی ہی رہے گی اور مسلمانوں کے حق کے لیے لڑتے رہے گی. جب تک اس آواز میں دم ہے آپ کے لیے ہی لڑتی رہے گی اور آپ کے حق کے لیے جدوجہد کرتی رہے گی. چاہے
اس کے لیے اگر ہم کو مرنا مٹنا بھی پڑے تو ہم کو پرواہ نہیں، ہم مرنے تیار ہیں، مٹنے تیار ہیں، لیکن چھپنے تیار نہیں ہیں، ہم کبھی نہیں جھکیں گے۔ بہرحال ابھی بہت کچھ کہنا ہے، بہت باتیں ہیں، جلسے تو ہوتے رہیں گی، ملاقاتیں آپ سے ہوتے رہیں گی، اور انشاءاللہ تعالی آنے والے کل میں مجلس اتحاد المسلمین اپنے کامیابی کی ایک نئی تاریخ بنائے گی، اور وہ صحافت جو سمجھ رہی ہے کہ اکبر اویسی پریشان ہے تو بس ایک شعر کہتا اور رخصت ہو جاؤں کہ طوفان کر رہا ہے، طوفان کر رہا ہے میرے عزم کا دباؤ، طوفان کر رہا ہے میرے عزم کا دباؤ، دنیا سمجھ رہی کہ کشتی بھور میں ہے۔ ارے ہمارے عزم کا طواف آج طوفان کر رہا ہے، آج ہم کسی سے ڈرنے گھبرانے والے نہیں ہیں۔ ہر سمت مچلتی کرنوں نے، ہر سمت مچلتی کرنوں نے افسون شب غم توڑ دیا، اب جاگ اٹھے ہیں دیوانے، دنیا کو جگا کر دولیں گے، اب بدمجار میں گائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے۔ سوچا ہے اخبار اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لے کے رہیں گے، عزت سے جیے تو جی لیں گے ورنہ جام شہادت پی لیں گے۔ اللہ ہم سب کو نیک بنائے، ایک بنائے، ہم سب کو قابل بنائے، اللہ ہم سب کو کامیاب و کامرانی عطا کرے۔ اللہ اے اللہ اے اللہ ہم گنہگار بندے ہیں، تیری بارگاہ میں جھکے ہیں، ہاتھ پھیلائے ہیں، تجھ سے مانگ رہے ہیں، اے پاک پروردگار تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ تو ہم کو نمازی بنا دے، اے اللہ تو ہم کو قرآن کو پڑھنے کی توفیق و ہدایت عطا فرما دے، اے اللہ ہم کو سنت رسول اللہ پر عمل پیرا ہونے کی ہدایت و توفیق عطا فرما دے، اے اللہ ہم ہندوستان کے بے سہارا مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، اے سہارا اے اللہ ہماری مدد فرما، اے اللہ ہم تیرے حبیب و محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اے اللہ تو ہماری عزتوں کی حفاظت فرما، ہماری آبروؤں کی حفاظت فرما، ہمارے بستیوں کی حفاظت فرما، ہمارے مساجدوں کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے اتحاد کی حفاظت فرما، ہم کو نیک بنا، ہم کو ایک بنا، اے اللہ عالم اسلام میں پھیلی اس خون ریز آپسی جنگ کا خاتمہ کر دے، اے اللہ مصر میں مسلمانوں کے خون کو بہنے سے بچا لے، اے اللہ شام میں مسلمانوں کے خون کو بہنے سے بچا لے، اے اللہ عراق میں مسلمانوں کے خون کو بہنے سے بچا لے، اے اللہ لبنان کے مسلمانوں کے خون کو بہنے سے بچا لے، اے اللہ تیرے حبیب کی امتی کا یہ خون ہے، اے اللہ اس کو بہنے سے روک دے، اے اللہ تو اپنی آزمائش کو ختم کر دے، اے اللہ ہم گنہگاروں کو دعا مانگنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا، اے اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبول فرما دے، اے اللہ ہم کو تباہی و بربادی سے بچا لے، ہم کو تباہی و بربادی سے بچا لے، ہم کو تباہی و بربادی سے بچا لے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ اس ہندوستان کے آنے والے 2014 کے انتخابات میں ظالموں کو ہمارے سینوں پہ مسلط ہونے نہ دے، اے اللہ ہمارے قاتلوں کو ہمارے سینوں پہ مسلط ہونے نہ دے، اے اللہ ہماری عصمتوں کو لوٹنے والوں کو ہمارے سینوں پہ مسلط ہونے نہ دے، اے اللہ ہماری آبروؤں کو لوٹنے والے درندوں کو کامیابی عطا نہ کر ان کو شکست دے دے، اے اللہ گجرات کے لٹے ہوئے مسلمانوں کے کارواں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہندوستانی مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ احسان جعفری کی
کی بیوہ کو ہمت عطا فرما، اے اللہ سہراب الدین کے افراد خاندان کو حفاظت عطا فرما، ان کو قوت عطا فرما، اے اللہ وہ معصوم لڑکی عشرت جہاں کے افراد خاندان کو ہمت عطا فرما، ان کو انصاف دلا دے، اے اللہ احسان جعفری کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچا دے، اے اللہ گجرات کے تباہ کرنے والوں کو کیفر کردار تک پہنچا دے، اے اللہ ہم سارے مسلمانوں کو نیک بنا، ایک بنا، ہم سب کو ایک بنا، اے اللہ ہمارے بھائی جو ہم سے ناراض ہیں، اے اللہ ان کی ناراضگیوں کو دور فرما، ان کے شکایتوں کو دور فرما، ان کے شکووں کو دور فرما، ان کو ہمارے قریب لا دے، ہم کو ان کے قریب لا دے، ہم سب کو ایک بنا دے، انتشار کا خاتمہ کر دے، مجلس اتحاد المسلمین کو صرف 7 نہیں ہے اللہ، آئندہ انتخابات میں 7 سے زیادہ اراکین اسمبلی اور 1 سے زیادہ اراکین پارلیمنٹ کو منتخب کروا دے اور مجلس کو کامیابی و کامرانی عطا فرما، صدر مجلس کو صحت عطا فرما، قائدین مجلس کی حفاظت فرما، مجلس اتحاد المسلمین کے قائدین کی حفاظت فرما، اے اللہ مجلس سے ناراض جو ہیں ان کو بھی مجلس کے قریب لا، اور آخر میں اس دعا کے بعد قائدین مجلس، اراکین بلدیہ اور ان دوسرے لوگوں سے ضرور کہوں گا، یہ عوام کا احسان ہے کہ ہم ایم ایل اے بنے، کارپوریٹر بنے، قائدین بنے، اللہ کے لیے، رسول کے لیے، اے قائدین مجلس و اراکین بلدیہ، عوام کو پریشان نہ کرو، عوام کی خدمت کرو، عوام کے درمیان میں رہو، گھر بن رہا پیسے لے رہی ہے کام مت کرو، ہم نے اپنی جانوں کی بازی لگائی ہے، پانی کی نہیں پڑی لے رہے۔ عوام سے بھی کہوں گا کہ آپ لوگ 1 پیسہ نہیں دینا، اگر طلب کرے تو اپنا جوتا نکالنا اور ان کا استعمال کرنا، اور ہم اپنی جان کی بازی لگا دیے، خون بہائے، گولیاں کھائے، جیلوں میں گئے، دھندے بنانے کے لیے ہم نے ان کو کمرانی میں سلا کے قائدین نہیں بنایا۔ مجلس کسی کی میراث نہیں، کسی کی جاگیر نہیں، یہ غریب مسلمانوں کی متاع عزیز ہے۔ خبردار خبردار سب سے کہوں گا، مسلمانوں کی مدد کرو، کچھ نہیں کر سکتے تو ان کا ساتھ دو، ان کو پریشان نہ کرو، یہ آپ کی جماعت ہے، اگر کوئی کرے گا تو ہم تک لائیے شکایت، صدر صاحب تک لائیے، اگر میری بھی شکایت ہے تو میری بھی شکایت صدر صاحب تک لے آئیے، میرے بھی غلطیاں ہیں تو صدر کو بولیے، مگر اگر خاموش بیٹھیں گے تو ظلم کرنے والے سے زیادہ ظلم سہنے والے کو اللہ پوچھے گا۔ آپ لوگوں کی وجہ سے ہم ہیں، آپ کی دعا، آپ کا ووٹ، آپ کی محبت، آپ کا اعتماد کہ ہم ہیں، اگر آپ کا اعتماد، آپ کا ووٹ، آپ کی دعا، آپ کی محبت نہ ہوتی تو ہم ہوتے نہیں ہوتے۔ ہماری نظر میں آپ کی خوشنودی اللہ کی خوشنودی کے برابر ہے، اگر آپ خوش ہوں گے تو اللہ ہم سے راضی ہوگا، اگر آپ ناراض تو اللہ ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ اکبر اویسی بیمار ہے یا پھر تکلیف میں ہے یا جیل میں ہے تو نہیں دیکھ رہا، نہیں، سب دیکھ رہے ہیں، کون کہاں تک ہے، اگر پریوار پہ بھی نظر ہے تو اپنے گھر پہ بھی ہماری نظر ہے، ہوشیار و خبردار۔ یہ جماعت مسلمانوں کی آن ہے، بان ہے، شان ہے، پہچان ہے، طاقت ہے، ان کی قربانیاں ہیں، فخر ملت کی ایثار ہے، سالار ملت کی قربانیاں ہیں۔ اکبر الدین اویسی کی جدوجہد ہے تو اسد الدین اویسی کی رہنمائی ہے، ہم اس کو اسی طریقے سے ناکام ہونے نہیں دیں گے۔ آپ سب منظم رہیے، متحد رہیے۔ اب میری عادت تو آپ کو معلوم ہے، تقریر کے بعد نعرہ ہونا،
میری رضا ہے وہ، میری رضا ہے وہ، میری طاقت ہے، میرا عزم ہے. وہ شام فنکشن ہال تک بھی ہے. اس سے پہلے بولا تھا کیوں نعرہ ہونا، اب دونوں نہیں سمجھدار کو اشارہ کر دیے. بتا دو کہ 25 کروڑ مسلمان آج جا چکا ہے اور ہندوستان کے مسلمانوں کے حق کو لڑنے کے لیے جمہوری انداز میں تیار ہو چکا ہے اور بابری مسجد بنانے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے اور گجرات کے مورتیوں کو شکست دینے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے.